بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر تاریخ میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو صرف جملے نہیں، قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج کی داستان کا آغاز انہی مبارک الفاظ سے ہوتا ہے جو دنیا کے سب سے سچے رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگی، کیا ہی بہترین امیر ہوگا وہ امیر، اور کیا ہی بہترین لشکر ہوگی وہ لشکر۔ یہ بشارت صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ ایک امانت تھی جو صدیوں تک امت مسلمہ کے دل میں دھڑکتی رہی۔ قسطنطنیہ کیا تھا؟ آج ہم جسے استنبول کے نام سے جانتے ہیں، کبھی وہ دنیا کا سب سے عظیم شہر تھا۔ 3 طرف سمندر، بیچ میں پتھر کا قلعہ، دنیا کے سب سے مضبوط دیواروں سے گھرا ہوا، ایسٹ اور ویسٹ کا دروازہ، تجارت کا مرکز، سلطنت کا تاج۔ اس شہر کا نام تھا قسطنطنیہ، کانسٹینٹینوپل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نے اس شہر کو صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ ایمان کا امتحان بنا دیا۔ صحابہ کا جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد صحابہ کرام کے دلوں میں ایک ہی تمنا تھی، کاش ہم وہ لشکر بن سکے جو قسطنطنیہ فتح کرے۔ اس بشارت کی خاطر پہلی بار اسلامک لشکر حضرت معاویہ کے دور میں اس شہر کی طرف بڑھا۔ ان کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد صحابہ کرام کے دلوں میں ایک ہی تمنا تھی، کاش ہم وہ لشکر بن سکے جو قسطنطنیہ فتح کرے۔ اس بشارت کی خاطر پہلی بار اسلامک لشکر حضرت معاویہ کے دور میں اس شہر کی طرف بڑھا۔ ان کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد صحابہ کرام کے دلوں میں ایک ہی تمنا تھی، کاش ہم وہ لشکر بن سکے جو قسطنطنیہ فتح کرے۔ اس بشارت کی خاطر پہلی بار اسلامک لشکر حضرت معاویہ کے دور میں اس شہر کی طرف بڑھا۔ ان کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد صحابہ کرام کے دلوں میں ایک ہی تمنا تھی، کاش ہم وہ لشکر بن سکے جو قسطنطنیہ فتح کرے۔ اس بشارت کی خاطر پہلی بار اسلامک لشکر حضرت معاویہ کے دور میں اس شہر کی طرف بڑھا۔ ان کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد صحابہ کرام کے دلوں میں ایک ہی تمنا تھی، کاش ہم وہ لشکر بن سکے جو قسطنطنیہ فتح کرے۔ اس بشارت کی خاطر پہلی بار اسلامک لشکر حضرت معاویہ کے دور میں اس شہر کی طرف بڑھا۔ ان کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت ابو ایوب انصاری۔ بڑھاپے کی حالت کچھ اور تھی۔ فتح اس وقت مقدر نہیں تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس محاصرے میں بیمار ہوئے اور ان کی وصیت تھی، مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب دفن کرنا، تاکہ جب وہ فتح ہو میں اس بشارت کے قریب رہوں۔ آج بھی استنبول میں ان کی قبر موجود ہے، جیسے صدیوں کا انتظار کر رہی ہو۔ صدیوں کا انتظار صحابہ کے بعد
تابعین، تابع تابعین، پھر کئی مسلم سلطنتیں آئیں، امید، عباسد، سلجوق اور پھر آٹومنز۔ ہر دور میں کسی نہ کسی سلطان نے کوشش کی، مگر ہر بار قسطنطنیہ اپنی دیواروں میں اسلامک لشکر کو روک لیتا۔ دنیا کہنے لگی یہ قلعہ نہیں ٹوٹ سکتا، مگر مومن کے دل میں ایک یقین زندہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، فتح ہوگی، بس وقت کا انتظار ہے۔ بیزنٹین غمند شہر کے اندر بیزنٹین سلطنت تھی۔ بادشاہ اپنے آپ کو روم کا وارث سمجھتا، اس کے قلعہ کے اوپر کراس چمکتا، اس کے سپاہی سوچتے ہماری دیوار اللہ کے عذاب سے بھی محفوظ ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جب اللہ کا وعدہ آتا ہے تو پتھر بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ آٹومن گھرانے کا ظہور اناتولیا کے پہیدوں سے ایک چھوٹی سی قبیلی سلطنت اتری۔ نام تھا آٹومن پہلے سلطان عثمان غازی۔ انہوں نے نیت کی ہم اسلام کا پرچم اونچا رکھیں گے۔ ان کے بعد برہان غازی، مراد ابگر، بایزید، پھر مراد دیکھے، اور ہر سلطان نے اپنی سلطنت کا دائرہ بڑھایا۔ آخر وہ دن آیا جب قسطنطنیہ آٹومن علاقے کے بیچ میں ایک تنہا قلعہ بن چکا تھا، جیسے تاریخ کا آخری تالا۔ امت کی دعا مسجدوں میں، مدرسوں میں، محفلوں میں ایک ہی دعا گونجتی، یا اللہ ہمیں وہ لشکر دے جو قسطنطنیہ فتح کرے، اور اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ ایک بچے کی پیدائش 419 AD ایدرنے کے شہر میں آٹومن سلطان مراد دیکے کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا محمد۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا جواب بننے والا ہے، اور یہیں سے تاریخ نے نیا صفحہ کھولا۔ صدیوں کا انتظار اب ختم ہونے والا تھا۔ بشارت اب ایک نام لینے والی تھی، سلطان محمد الفاتح۔ اگلا چیپٹر سنیں گے، ایک بچے کی تربیت، ایک استاد کا روحانی نور، اور ایک نیت۔ میں وہ امیر بنوں گا جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے